بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ فاتحہ کی 2 آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ کل ہم نے پہلی آیہ مقدسہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کی مختصر وقت میں تفسیر بیان کی تھی۔ آج الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین ان 2 آیات کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلی آیہ مقدسہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا، مالک یوم الدین اور روز جزا کا مالک۔ لفظ الرحمن اور لفظ الرحیم یہ دونوں کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ ہے رحم۔ رحمان بھی اور رحیم بھی یہ رحم سے بنے ہیں۔ رحمت اس رقت قلب کو کہتے ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ مرحوم پر احسان کیا جائے۔ کبھی یہ لفظ رقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی صرف احسان کے معنی میں، اور جب رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہو تو پھر اس کا معنی صرف اور صرف احسان اور فضل ہوگا، نہ کہ رقت قلب۔ اور جب اسی لفظ کی نسبت انسان کی طرف ہو، آدمیوں کی طرف ہو، تو اس وقت اس کا معنی رقت قلب اور شفقت کا ہوگا۔ اور رحمان کا اطلاق، لفظ رحمان کا اطلاق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی کسی اور کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایسے ہی جب ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو عبد الرحمن نام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو اس کو پھر رحمان رحمان کہہ کر پکارنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو نام رکھا ہے عبد الرحمن، عبد الرحمن کے نام سے ہی اس بچے کو پکارنا چاہیے۔ جبکہ لفظ رحیم جو ہے اس کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رؤوف اور بڑا رحیم ہے۔ اور یہی لفظ رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ سورہ توبہ کے اخیر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا محبوب جو ہے یہ مومنوں کے ساتھ بڑا ہی رؤوف اور بڑا ہی رحیم ہے۔ تو لفظ رحمان کا اطلاق یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہوگا، اور لفظ رحیم کا اطلاق یا غیر اللہ کی ذات پر بھی ہو سکتا ہے۔
تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ لفظ رحیم ہم کسی اور کے لیے بھی استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، مالک اور ملک یہ دونوں قراتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ مالک اور ملک اس آیت میں، یعنی ایک تو یہ آیت ہے نا، اس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے لفظ مالک اور ملک استعمال فرمایا ہے۔ اور اس آیت مقدسہ میں امام عاصم، امام کسائی اور امام یعقوب کی قرات میں مالک ہے، یعنی مالک یوم الدین، اور جو باقی 5 ائمہ ہیں ان کی قرات میں اس کو مالکی یوم الدین، یعنی کہ میم کو لمبا نہیں کریں گے، میم کو برزبر کے ساتھ پڑھیں گے، مالکی یوم الدین۔ مالک اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی مملوکہ چیزوں میں سے جس طرح چاہے تصرف کرنے پر قادر ہو، کہ ایک بندہ کسی چیز کا مالک ہے اور وہ اپنی چیزوں پر جس طرح مرضی چاہے جو ہے وہ تصرف کر سکے، تو اس کو مالک کہا جاتا ہے۔ اور ملک اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی رعایا میں احکام اوامر و نواہی نافذ کرتا ہو، کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اس کے لیے لفظ ملک استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ جو لفظ مالک ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوگا کہ جو مملوکہ چیز اس کے پاس ہے، اس کے قبضے میں ہے، اس پر وہ جس طرح چاہے تصرف کرنے پر قادر ہو، تو اس وقت اس کو مالک کہا جائے گا۔ قرآن پاک میں بعض آیات میں لفظ مالک اور بعض میں لفظ ملک کا استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ تو ہی مالک ہے ملکوں کا، اور جس کو چاہتا ہے تو ملک عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے تو ملک جو ہے وہ چھین سکتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو ذلت عطا کرتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اور اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ ایسے ہی سورہ ناس میں جو کہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری صورت ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہ آپ کہیے کہ میں تمام لوگوں کے رب اور تمام لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پر لفظ ملک استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی، جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔ ایسے ہی ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ الملک یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے لفظ مالک بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ ملک جو ہے یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ مالک کے بعد لفظ ہے یوم۔ یوم کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس میں طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، عرف عام میں جو ہے، یعنی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اس دورانیہ کو یوم کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو یوم کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ قیامت کے دن پر ہو رہا ہے، کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے، قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ معارج کے اندر کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جبریل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں جس دن عذاب ہوگا، اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی قیامت کا جو دن ہے وہ ایک دن جو ہے وہ 50,000 سالوں کے برابر دن ہوگا۔ آج کل اگر ہم اپنی ایوریج عمر دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو 50-60 سال ہے، اور بڑی کوئی لمبی عمر والا ہو تو بمشکل آج کے دور میں 70 سے 80 سال تک جا رہا ہے، لیکن جو ایوریج عمر ہم دیکھتے ہیں وہ 60-65 جب ہمیں ایوریج عمر جو ہے وہ انسان کی نظر آ رہی ہے، تو یہ 50 سال یا 60 سال کی زندگی ہمیں اتنی طویل نظر آتی ہے، اتنی لمبی زندگی نظر آتی ہے، تو جو ایک دن ہوگا قیامت کا وہ 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ 50 سال نہیں،
500 سال نہیں، 5000 سال نہیں، 50,000 سالوں کے برابر وہ قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اس دن کے متعلق کیا ہے کہ وہ 50,000 برس کا ہوگا؟ یہ کتنا لمبا دن ہوگا؟ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی، حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز ادا کرتا ہے، فرض پڑھتا ہے، اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا۔ یعنی کہ وہ جو کل قیامت کا دن ہے جو 50,000 سالوں کے برابر ہے، بندہ مومن پر وہ کتنی دیر کے لیے ہوگا؟ جتنی دیر میں ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، یعنی 4 سے 5 منٹ کے لیے اس کا دن ہوگا۔ کس کے لیے؟ جو بندہ مومن ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، ایمان والا ہے، متقی و پرہیزگار ہے، تو ایسے شخص پر وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس بندہ مومن کے لیے وہ اتنا ہی ہوگا جتنی دیر میں فرض نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کافر کے لیے قیامت کا دن 50,000 برس کا مقرر کیا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے۔ کافر چونکہ دارہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہے، دارہ اسلام سے ہی وہ باہر ہے، تو اس کے لیے تو اتنا ہی لمبا دن ہوگا۔ تو یہ ایک دن جو کہ 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، لیکن بندہ مومن پر وہ تھوڑی ہی دیر میں گزر جائے گا۔ اچھا، اس پر یہ تو ایک نقلی دلیل ہوگی نا، جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے کہ قیامت کا دن کتنا ہوگا اور اس کے کیا کیا لوازمات اور معاملات ہوں گے۔ اس کے اوپر ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ظالم لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آتے اور ان کے اوپر کوئی سزا بھی جو ہے وارد نہیں ہوتی، اور کچھ مظلوم ہمیں اس دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے مسلسل، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو اب جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، ظالم بھی مر جائے گا، مظلوم بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، اور دنیا کا نظام بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا تب تک ہی ہے جب تک انسان اس میں عمل کر رہا ہے، اور اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ زندگی تک ہی ہے۔ ظالم ظلم کرتا رہے، وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ مظلوم ظلم سہتا رہے، وہ بھی ایک دن اپنا ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے ظالم کے لیے سزا اور مظلوم کے لیے جزا کا ایک دن رکھا ہے۔ آج ظالم ظلم کر لے، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ جائے گا، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو آج ظالم کو ظلم کرنے سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے جو اس کے رعایا ہے یا جو اس کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم سے کام نہ لے، بلکہ ان کے ساتھ نیکی والا اور اچھائی والا معاملہ کرے۔ اور مظلوم جو ہے اگر اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، اس کائنات میں سب سے پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا تھا۔ اب دنیا رہتی دنیا تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ جو ہے وہ قابیل کو بھی پہنچتا رہے گا۔ اور حابیل علیہ السلام نے اس کے اوپر سزا کا مطالبہ نہ کیا یا بدلہ نہ لیا، بلکہ معافی کر دیا کہ حساب سے بدلہ نہ لیا، تو اب یہ بھی ایک ہمارے لیے طریقہ جو ہے رائج ہو گیا۔ اور اب جتنے بھی لوگ ظلم سہتے رہیں گے، جتنی نیکیاں اس ظلم سہنے والے کو ملیں گی، اتنے ہی ساتھ ساتھ نیکیوں کا کچھ اجر جو ہے وہ حضرت حابیل علیہ السلام کو بھی پہنچتا رہے گا۔ تو قیامت کا دن جو ہے وہ سزا اور جزا کا دن ہے۔ جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جنت اس کی راہ تک رہی ہوگی، اور جس نے بد عمالیاں کی ہیں، برے اعمال کیے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی والا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے اوپر شدید دلائل بھی موجود ہیں، کچھ میں نے ذکر کی، کچھ اور ذکر کر دیتا ہوں۔ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، اور اس میں انسان کی آزمائش کی جاتی ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، لیکن نیک اور بد، اطاعت گزار اور نافرمان، موافق اور مخالف،
اور مومن اور کافر میں فرق کرنا ضروری ہے. یہ فرق صرف قیامت کے دن ہی ہوگا. یعنی کہ کس نے اچھا کام کیا, کس نے برا کام کیا, کون مومن ہے, کون کافر ہے, کون موافق ہے, کون مخالف ہے, اس کا پتہ ہمیں کل قیامت کے دن ہی لگے گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, تاکہ وہ جو کل قیامت کے دن ہوگا تاکہ برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا دی جائے اور نیک کام کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے. یعنی کہ جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جزا دے گا, اور جس نے اس دنیا میں برے اعمال کیے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو سزا دے گا. تو قیامت کا دن اس لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے تاکہ وہ اچھے اعمال کرنے والوں کو جزا دے اور برے کام کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ سزا دے. ایسے ہی مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے, یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے. یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا. جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے اس کو جزا ملے گی, اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے اس کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ سزا دے گا. ایسے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے, تمہیں کیا ہوا, تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. یعنی کہ جس نے اچھے عمل کیے ہیں ان کو جزا ملے گی, اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے ان کو سزا ملے گی. تو مالک یوم الدین, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. یعنی کہ جس دن سزا اور جزا ہوگی, روز جزا کا مالک میں ہوں. دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کا معنی ہے جز اور مکافات. قرآن مجید میں مالک یوم الدین جو استعمال ہوا سورہ فاتحہ میں, یعنی یوم جزا کا مالک وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. دین کا معنی عادت بھی کہا جاتا ہے, جیسا کہ ما زال ذالک دینی, کہ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے. اور دین کا معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے, اور دین کا معنی طاعت بھی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ, وہ امام کی اطاعت سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے. یعنی دین کا جو معنی و مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جزا, کہ جس دن جزا ملے گی اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے. مالک یوم الدین, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی روز جزا اور روز سزا کا مالک ہوں. تو یہ دو آیات الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین, ان دو آیات کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا. ایک بار پھر الحمدللہ سے ترجمہ سماعت فرما لیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم, بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی رحم والا ہے. مالک یوم الدین, وہ روز جزا کا مالک ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.